نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر آپ کسی دشمن کی وجہ سے، کسی حاسد کی وجہ سے جادو کا شکار ہو چکے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میرے اوپر جادو کرا دیا گیا ہے، جو بیماری جسم کے اندر ہے اس کی وجہ صرف اور صرف جادو ہے، گھر میں جو جھگڑے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف جادو ہے، رات کو نیند نہ آنا اس کی وجہ صرف اور صرف جادو ہے، اگر آپ کو یقین ہے اور آپ کے جسم میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی تکلیف ہے اور آپ نے ڈاکٹروں کو دکھا کر رپورٹیں کرا کر یہ محسوس کر لیا ہے کہ میری تمام رپورٹیں نارمل ہیں اور مجھے کوئی ڈاکٹری بیماری نہیں ہے، اگر مجھے جسمانی بیماری ہو رہی ہے، جسمانی تکلیف ہو رہی ہے تو یہ جادو کی وجہ سے ہے، تو اس جادو کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی علامتیں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر یا جسم کے اندر ان علامتوں میں سے کچھ علامتیں ہیں تو سمجھ لیجیے آپ کے اوپر جادو ہے، اور اس جادو کا علاج بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر بلا وجہ آپ کا دل گھبراتا ہے، شدید بے چینی رہتی ہے جبکہ ڈاکٹری کوئی مرض نہیں ہے، رپورٹ نارمل ہے، تو آپ فوراً سمجھ لیجئے کہ میرے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ اگر میاں بیوی میں اچانک نفرت، جھگڑے بڑھ چکے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑے ہو چکے ہیں، گھر کے تمام افراد آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر میں جادو ہو چکا ہے۔ اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تسبیحات کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سستی محسوس ہوتی ہے، نہ آپ تلاوت کر پاتے ہیں، نہ آپ نماز پڑھ پاتے ہیں، نہ آپ تسبیحات کر پاتے ہیں، تو سمجھیے کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ اور اگر آپ کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، سانپ یا خوفناک چیزیں رات کو دکھتی ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ جسم میں درد ہوتا ہے جبکہ میڈیکل رپورٹ نارمل ہے، تو سمجھ لیجئے کہ جادو کی وجہ سے ہے۔ کاروبار یا رزق میں اچانک سے غیر معمولی رکاوٹیں ہو گئی، چاروں طرف سے روزی آنا بند ہو چکی ہے، کاروبار کے راستے بند ہو چکے ہیں، اچانک سے دکان پر گراہک آنے بند ہو گئے، اچانک سے فیکٹری سے لوگ مزدور بھاگنے لگے، اچانک سے آپ کے گودام میں مال ختم ہونے لگا اور نیا مال نہیں آ رہا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے کاروبار پر رکاوٹ ہو چکی ہے، جادو ہو چکا ہے، اور آپ کو ہر وقت غصہ آتا ہے، اداسی یا تنہائی پسند ہو چکی ہے، سب سے دور رہنے کو دل کرتا ہے، سب سے الگ رہنے کو دل کرتا ہے، بیوی پر غصہ آتا ہے، بچوں پر غصہ آتا ہے، والدین پر غصہ آتا ہے، دوستوں پر غصہ آتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ گھر میں عجیب آوازیں یا مسلسل خوف محسوس ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ آپ قرآن سننا چاہتے ہیں لیکن بے چینی ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، بار بار آپ بیمار ہو جاتے ہیں، ابھی ایک بیماری کا علاج کرایا، 2 دن کے بعد دوسری بیماری سامنے آ گئی، 2 دن کے بعد دوسری بیماری کا علاج کرایا، پھر تیسری بیماری سامنے آ گئی، تو سمجھ لیجئے آپ کے اوپر جادو ہے۔ بار بار بیمار ہونا، بار بار کاروبار کے اندر رکاوٹیں آنا، گھر میں نا اتفاقیاں، لڑائیاں ہونا، تو سمجھ لیجئے آپ کے اوپر جادو ہے۔ اگر آپ اس جادو کا علاج بھی کرا چکے ہیں اور ذکر و اذکار اور قرآنی وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اس جادو سے نجات اور چھٹکارا نہیں مل رہا ہے، آج میں آپ کو قرآن کریم کی ہی وہ آیات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ ان آیات کو صرف 11 دن تک پڑھیں گے، ان کے علاوہ کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی قرآنی آیت آپ کو علاج کی غرض سے نہیں پڑھنی ہے، کسی سے دم نہیں کروانا ہے، کسی کا پڑا ہوا پانی نہیں پینا ہے، صرف اور صرف وہ آیتیں پڑھنی ہیں، انشاءاللہ آپ کے جسم سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کے خاندان سے، آپ کے گھر سے، آپس کی پیار محبت میں جو نفرت پیدا ہو چکی ہے، ان سب چیزوں سے جادو ختم ہو جائے گا۔ آپ کو 11 دن تک روزانہ 100 مرتبہ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69 پڑھنی ہے، 100 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرنے ہیں، اور پانی پر دم کر کے پانی پینا ہے،
اگر آپ خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو آپ کسی سے یہ عمل کرائیے. وہ جو شخص آپ کے اوپر دم کرے گا وہ روزانہ ان آیات کو 11 دن تک پڑھ کر آپ کے اوپر دم کرے گا اور آپ کو پڑھ کر پانی پلائے گا. انشاءاللہ آپ کی زندگی سے ہر قسم کا جادو صرف 11 دن میں ختم ہو جائے گا.